2024 میں وزیر اعظم جماعت اسلامی کا بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان، تو پھر عوام کے لیے چوائس جماعت اسلامی ہی ہے۔ جماعت اسلامی 2024 میں کیا ایسا کرے گی؟ میں ابھی آپ کے بیانات دیکھ رہا تھا، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اگلا وزیر اعظم جماعت اسلامی سے ہوگا، اور اسی طرح بہت سے بیانات ہیں۔ تو یہ صرف سیاسی بیانات ہیں کہ آپ کو واقعی کوئی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ 2024 کے انتخابات میں ہر طرف لوگ آپ کو ووٹ کریں گے اور اس کے بعد جماعت اسلامی سے وزیر اعظم ہوگا؟ کیا ہوگا ایسا؟ وڑائی صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ 2024 میں الیکشن ہو تو جی، آپ کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی تمنا یہی ہے کہ ایک ایسا پاکستان جس میں کرپشن نہ ہو، کرپشن فری پاکستان، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو اس کام کے لیے پھر جماعت اسلامی۔ اب 2024 کے الیکشن میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک حقیقی جمہوری پاکستان وجود میں آ جائے جی، اور پاکستان پیش رفت کرے، ترقی کرے، خوشحال بنے، اور جمہوری سسٹم کے حوالے سے بھی ہم دنیا کے لیے ایک ماڈل بنے، تو پھر یہ کون سی جماعت ہے یہ کام کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ کام وہی جماعت کر سکتی ہے جو سرتاپا خود جمہوری ہو، ٹھیک ہے، بنیادی یونٹ سے لے کر مرکز تک ان کے اندر ایک جمہوری سسٹم ہو، جمہوری روایات ہو، پارٹی ایک دستور کے مطابق چل رہی ہو، تو پھر ایک باضمیر پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا فیصلہ آسان ہے کہ یہ کام تو جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان جو کشمیر کے آزادی کے لیے ایک حقیقی کردار ادا کرے، نتیجہ خیز کردار ادا کرے، اور کشمیر آزاد ہو، اور انڈیا کو کشمیر میں شکست ہو، تو پھر آپ سوچیں گے کہ ایسی کون سی جماعت ہے جس کا 100% کمٹمنٹ کشمیر کے ساتھ ہے، کشمیر کے لیے اس کی جدوجہد ہے، کشمیر کے لیے اس کی قربانیاں ہیں، کشمیر کے لیے اس کے سینکڑوں کارکنان کی شہادتیں ہیں، کشمیر کے لیے ابتدائی سے لے کر آج کے دن تک مسلسل ایک جدوجہد انہوں نے کی ہے، تو پھر آپ کی ضمیر آپ کو یہی بتائے گا کہ ہاں، یہ جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہو کہ 2024 کے بعد ہر قیمت پر ہم ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل سے رہا کروا دیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کام کون سی جماعت کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، یہ لوگ گئے، واپس آئے، وہاں تقریری کی، واپس آئے، وہاں بائیڈن سے ملے، وہاں ٹرمپ سے ملے، وہاں اس سے پہلے جو صدور تھے ان سے بھی ملاقات، بش سے، جونیئر بش سے، سب سے، لیکن ان میں سے تو کسی نے بھی عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بہن رہا ہو جائے اور وہ زندہ واپس پاکستان لایا جائے، تو یہ کام بھی جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو، اور انصاف اور عدل کی حکمرانی ہو، اور سب لوگ برابر ہو، اور اگر سرخ بتی کہیں پہ روشن ہو تو بڑا بھی انتظار کرے، عام لوگ بھی انتظار کرے، یعنی قانون کا احترام اور سب سے زیادہ وہ لوگ کرے جو زیادہ ذمہ دار ہو، تو یہ کام بھی جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان، تو پھر عوام کے لیے چوائس جماعت اسلامی ہی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ 2024 میں وزیر اعظم جماعت اسلامی کا بنے گا، تو یہ حقیقت میں اس عزم کا اظہار ہے کہ 2024 کے بعد پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، پاکستان میں جہالت ختم ہوگی، پاکستان میں مہنگائی ختم ہوگی، پاکستان میں خاندانوں کی بادشاہت نہیں ہوگی، اور اس ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف، یہ میرا اعتراف نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا ہے کہ ہانسٹی صرف جماعت اسلامی میں ہے، یہ اسمبلی فلور پر ہمارے ان مخالفین کا ہے کہ خدمت صرف جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے،
یہ بین الاقوامی سطح پر پیلڈیٹ کے صورت میں ایک اعتراف موجود ہے کہ حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے. تو اگر کوالٹیز کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک روشن پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہر پاکستانی کے لیے چوائس صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی ہے. جماعت اسلامی نے کوئی سروے تو کنڈکٹ کیا ہوگا پبلک سے, یا کسی, آج کل تو یہ فارمز ہیں وہ کر لیتی ہیں سروے, کہ کیا وجہ ہے یہ ساری خوبیاں آپ کے پاس ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو دیانتدار کہے اور پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کی کارکردگی اچھی رہے, جتنے بھی لوگ آپ کے جاتے ہیں, ایسے میں کیا ہے مسنگ, کیا ہے پبلک میں اور آپ کے درمیان میں, وہ کیا ایسا لنک مسنگ ہے جس کی وجہ سے پبلک ووٹ والا محبت, ویسے الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے تحت کام کرتی ہے, اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں, دل کھول کے دیتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ووٹ والا جو لنک ہے وہ کہاں پہ مسنگ ہے؟ آپ نے لوگوں نے کبھی سروے کیا, چیک کیا اس کے اوپر؟ میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, لوگ سپورٹ بھی دیتے ہیں, لوگ نوٹ بھی دیتے ہیں. آپ جب آپ کی منشور اچھا, آپ کے لیے سپریم کورٹ کے تبصرے اچھے ہیں, مخالفین بھی اچھے, پھر کامیاب اب تک آپ کیوں نہیں ہوئے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت آزاد نہیں ہے اور جمہوریت کو زنجیروں سے ہمیشہ باندھا گیا ہے. جب بھی جمہوریت نامی شے کو آزادی ملی تو اگلے دن آپ کو جماعت اسلامی ملے گی. تو جب بھی آزادانہ الیکشن ہوں گے جماعت اسلامی کامیاب ہوگی. تو ابھی تو آپ نے جتنی باتیں گنوائیں یہ ساری الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہی, لیکن آپ اس میں پھر بھی آپ کے 80 سے 90% لوگوں نے کاغذات جمع بھی کروائے ہیں, آپ الیکشن لڑنے بھی جا رہے ہیں, آپ نے خود بھی MNA کا الیکشن لڑنا ہے. تو کیسے, مطلب آپ اس سے پہلے ہی ایک سسٹم ایسا ہے جس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں, آپ اس پہ اعتماد بھی نہیں ہے آپ کا, اور آپ الیکشن لڑ بھی رہے ہیں, یہ دو مختلف باتیں ہیں. اور ایسا میں تو ماضی کی بات کرتا ہوں. اس الیکشن کمیشن کا تو ابھی امتحان ہے کہ 8 فروری تک اس کا بیہیو کیسا ہے, کیا ایک شفاف الیکشن کے انعقاد میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میری دعا, میری تمنا, میری مطالبہ ہے کہ کامیاب ہو اور ایک شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے تاریخ میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا دے. لیکن میں ماضی کی بات کرتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سمیت جتنے بھی الیکشن ہو گئے ہیں اس پہ لوگوں کی تحفظات ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, اور یہ بے جا بھی نہیں ہے, حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی انڈیا میں الیکشن کے بعد لوگوں نے جلسی جلوس شروع کیے ہوں. فرانس میں الیکشن, جرمنی میں الیکشن, جاپان میں الیکشن, روس میں الیکشن, برطانیہ میں الیکشن, امریکہ میں الیکشن, کینیڈا میں الیکشن, لیکن کہیں بھی الیکشن کے بعد یہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. اب ہونا شروع ہو گئے ہیں ویسے, اب تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آئندہ 2024 کے اس الیکشن کو شفاف بنا لیں. یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے.